بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ اور آج یوم پاکستان بھی ہے، اور یوم پاکستان کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تھوڑی سی بات اس لیے کرنی ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ ایک ایسے کانفلکٹ میں گھری ہوئی ہے، ایک ایسی جنگ میں گھری ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی توجہ اس جنگ پہ ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ اس کی فلسطین بھی ہے، اور یوم پاکستان کا فلسطین سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا بظاہر تعلق سیاست کے ساتھ ہے، لیکن ان کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ ہمارے علم و ادب کے ساتھ بھی ہے، قانون کے ساتھ بھی ہے، اور یہ لکھنے لکھانے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب، جو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، لیکن ماہر قانون بھی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ کئی کتابیں جو ہیں وہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ان کی کتابوں کی فہرست بہت لمبی ہے، اور اگر میں بتانا شروع کر دوں گا تو میرا کافی ٹائم چلا جائے گا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی علی ظفر صاحب سے۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی لاہور میں، جس کو اب ہم پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، ایکچولی وہ لاہور ریزولوشن ہے، تو اس ریزولوشن میں ہم نے جو کچھ بھی کہا تھا، اور اس کے ساتھ 2-3 اور ریزولوشنز بھی تھیں، تو آج جو ہے اگر اس کو ہم 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن کی روشنی میں دیکھیں تو کیا اس ریزولوشن کے تقاضے جو ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں؟ جی، جو لاہور ریزولوشن یا جس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، یہ ایک سنگ میل ہے ہماری جد و جہد پاکستان کی آزادی کے لیے۔ اس سے پہلے تو ہم سمجھتے تھے، اور جو مسلم آل انڈیا پاکستان مسلم لیگ تھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی قیادت کے نیچے، وہ مسلمانوں کو ایک ان کی جد و جہد تھی کہ ایک ہم اقلیت ہیں، اور جو بھاری اکثریت ہے ہندوؤں کی، اس کے مقابلے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے تھے۔ لیکن 22 مارچ کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اسپیچ کی، اپنی تقریر کی، تو انہوں نے اس جد و جہد کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے یہ کہا اس ریزولوشن میں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، تاریخی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، کلچرلی بھی، اور ہسٹوریکلی بھی، اور ٹریڈیشنلی بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو اب کاوش ہے ہماری، یہ اس طرح ہوگی، جد و جہد اس طرح ہوگی کہ انڈیا میں، یونائٹڈ انڈیا میں، ہم ایک جو اکثریت ریاستیں ہیں جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ الگ ریاستیں بنیں گی۔ اور حالانکہ اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا، یہ پاکستان کا نام تو بعد میں اس کو واقعات ہوئے تو اس کی وجہ سے بنا، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاستیں ہوں گی، مسلمان ریاستیں ہوں گی، اور خود مختار ہوں گی اور آزاد ہوں گی۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی ریاستیں ہوں گی، 1 یا 2 یا 3، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا اس ریزولوشن میں کہ ایک فیڈریشن کے نیچے ہوں گی یہ ریاستیں یا الگ سے الگ ہوں گی۔ تو اس کا جو مین پرپز ہے، اس کا مین جو مقصد ہے اس اسپیچ کا، اس کے بعد جو ریزولوشن بھی پاس کی گئی، وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا آپ نے ایک طرح سے تصور دیا تھا، بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو جد و جہد کا رخ تبدیل ہوا، اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان نے جنم لیا۔ جی، تو اس کو ہم نے، آپ کو یاد ہے 1940 میں یہ ہوئی تھی، اور پاکستان تو 7 سال بعد ہوا تھا۔ تو جب ہم اس کو مناتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے اس کو جو 7 سال میں جو واقعات ہوئے ان کو بھی غور کرنا ہے ان کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا کردار جو تھا پاکستان بننے میں، اس کے بعد وہ کانگریس کے لیڈرز اور ہندو لیڈرشپ کا بھی تھا، کہ انہوں نے ضد ایسی اختیار کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں جو خود مختار اور آزاد ریاستیں ہیں مسلمانوں کے اوپر اکثریت پہ بیسڈ، بالکل ٹھیک، ہم نے ان کو ماننا ہی نہیں۔ قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک آئین کے تحت گارنٹی کر دیں کہ یہ ریاستیں قائم رہیں گی اور تبدیل نہیں ہوگا،
اس پہ نہرو مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو ہسٹری میں، کہ نہرو نے کہا کہ نہیں، جب ایک بار ہم آزاد ہو گئے تو اکثریت کا جو مرضی ہے وہ کرے، اور یہ ریاستوں کو ہم گارنٹی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم اب آزاد پاکستان، ایک انڈیپینڈنٹ اور نیا پاکستان ہی چاہتے ہیں، جو کہ اس ٹو نیشن تھیوری کے بیس پہ یہ ہو۔ تو یہ یہاں سے اس کا شروع ہوتی ہے شروعات۔ اس ریزولوشن میں نہیں لکھا ہوا پاکستان کا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، ریزولوشن میں نہیں لکھا ہوا، ریزولوشن میں لفظ پاکستان نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک خاتون لیڈر تھی امجدی بانو، جو کہ مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ تھیں، انہوں نے اپنی سپیچ میں لفظ پاکستان استعمال کیا تھا۔ شی واز دا اونلی لیڈر اس 22، 23 اور 24 مارچ کا جو 3 روزہ اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، شی واز دا اونلی لیڈر جس نے لفظ پاکستان استعمال کیا۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، 4 ریزولوشنز منظور ہوئی تھی۔ پہلی تھی ایک علیحدہ وطن، دوسری تھی فلسطین کے بارے میں، تیسری تھی خاکسار تحریک کے جلسے پہ ایک فائرنگ ہوئی تھی اس کی مذمت، اور چوتھی تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کی گئی کہ صوبائی مسلم لیگ جو ہے وہ اگر کسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیسے کی جائے گی۔ اب اس میں میرے خیال سے کہ پہلی قرارداد کے علاوہ دوسری فلسطین والی بڑی اہم ہے، اور آخری جو چوتھی قرارداد ہے آئین کی اہمیت کے حوالے سے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کو کیا پڑی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا اس کا سوشولوجیکل اور ہسٹوریکل نہیں، سوشولوجیکل فیکٹر بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جو مسلمان یہاں رہ رہے ہیں نا، ہماری ایک شناخت بننا شروع ہوئی جب سے محمد بن قاسم یہاں آئے، پھر حملہ آور آئے، ایک صوفیاء آئے، علماء آئے، تو ہماری ایک کمیونٹی بن گئی انڈیا پاکستان میں، اور کمیونٹی کی اپنی شناخت ڈیولپ ہو گئی، پھر ہماری حکومتیں بننا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ جب وہ ہندوازم میں ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ سپنج لائک ہے، وہ ہر شے کو اپنے اندر لے جاتا ہے۔ یہ تحریک شروع ہو گئی کرما کریم کی، آپ کے علم میں ہے، رام اور رحیم کی، تو الف ثانی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہماری آئیڈینٹی الگ ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ہم یہ نہیں کرتے۔ یہ معاملہ چلتا آیا، میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر 1857 میں جو کچھ راہ تھا ہمارے پاس تھا وہ بھی چلا گیا، اور اس کے بعد ایک ظلم کا دروازہ شروع ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا، مسلم لیگ بن گئی۔ 1930 پہ میں رکوں گا، پھر 2 فکروں کے بعد خطبہ الہ آباد اصل شروع وہیں سے ہوتا ہے۔ ہمارے مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صادر ایک مشرق و مغرب کی سیاست پہ ان پہ نظر تھی، اور مسلمانوں کی عمرانی زندگی ہے، سیاسی معاشی زندگی ہے، ان کی شناخت کیا ہے اقوام عالم میں، ان میں ان کو مسئلہ تھا۔ اس کا انہوں نے سب سے پہلے اظہار کیا 1930 کے لیکچر میں، اور بہت خوبصورت لیکچر ہے۔ اس میں یہی مسائل کیے جو میں عوامی زبان میں کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الگ قوم ہیں، ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمیں ایک خطہ چاہیے جس میں ہم اسلام کا سوشل ویلفیئر اور سوشل جسٹس، اس کو ہم پھیلائیں۔ اس کے بعد آگے چل گئی، فاٹی آ گئی، چونکہ شاہ صاحب نے بیان کر دی، میں وہاں نہیں جاتا۔ یہ ایک مجبوری تھی ہماری، 2 پرنسپل پہ ہماری موومنٹ تھی۔ پرنسپل تھا کہ ہماری اپنی تہذیب اور شناخت ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اور ہماری جو گولڈن ویلیوز ہے اسلام کی، جس کو اقبال نے کئی دفعہ کئی ناموں سے کہا، اسپرچول ڈیموکریسی کہا، کہیں سوشل ویلفیئر کہا، کہیں سوشل جسٹس کہا، ہم اس کو کریں گے۔ یہ فلسطین اس سے لنک ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں، غالباً دسمبر 30 یا 31 میں جب قاہرہ میں گئے نا سیکنڈ کانفرنس سے واپس پہ، اقبال نے بڑی ایک عجیب و غریب تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے مسلمان فلسطینی زمینیں بیچ رہے ہیں۔ کس نے تقریر کی؟ علامہ اقبال نے، ادھر قاہرہ۔ دسمبر 1931 میں وہ قاہرہ کے راستے سے بیت المقدس گئے تھے، مسجد اقصیٰ میں کشمیر فلسطین کانفرنس کی۔ ایگزیکٹلی، وہاں انہوں نے ایک سپیچ کی، وہ بڑی اہم ہے، آج کے بڑی اہم ہے۔ ہم مسلمان فیصلے جذباتی کرتے۔ انہوں نے کہا دیکھو، 8 کروڑ روپے میکسیمم چاہیے، جو زمینیں مسلمانوں نے رہن رکھی ہوئی ہیں نا، اے مسلمانوں 8 کروڑ اکٹھا کر لو، اور اس کے بعد ہم زمینیں ان کی وہن ہو جائیں تاکہ یہودی نہ خریدیں۔ آپ کو پتا یہودی تو آ رہے تھے، کسی نے توجہ نہیں کی۔ جب وہ گئے مفتی حسینی کی کانفرنس میں، وہاں بھی میں ایک فکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم نے ایک مدرسہ بنانا ہے۔ اقبال نے کہا نو، یونیورسٹی بناؤ۔ اقبال کی بات کو مسترد کر دیا گیا۔
فلسطین کا مسئلہ بھی بالکل وہی تھا. کیا؟ شناخت مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے اقدار. گویا کہ جو فلسافیکل فاؤنڈیشن تھی نا اقبال کے ذہن میں یا قائد اعظم کے ذہن میں، جو شارق کہتے تھے یا کہتے تھے کہ قبلہ اول ہے ہمارا، یہ وہی تھی کہ تہذیب بچانی ہے اپنی. ہماری جو سونی لگے ہوئے ہیں نا یہ ہمیں تہذیب ختم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے تحت ہم نے ایک سوشل ویلفیئر کا کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بنیاد بنا کر عوام کی فلاح کے لیے نظام بنانا ہے. سوال یہ کہ کیا پورا ہو رہا ہے، اس پہ بعد میں کانسٹیٹیوشنلزم پہ بھی آتا ہوں. لیکن علی ظفر صاحب، آل انڈیا مسلم لیگ ہر سال یوم فلسطین مناتی تھی، اور یوم فلسطین منایا جاتا تھا رجب کے مہینے میں، اور مفتی امین الحسینی صاحب خاص طور پہ اس کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ یوم فلسطین منائیں. تو یہ جو 23 مارچ 1940 کو جو دوسری قرارداد پاس ہوئی تھی فلسطین کے بارے میں، اس قرارداد کے تسلسل میں ہی 1947 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں درست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، بڑے فور سائٹڈ لیڈرشپ تھی ہماری. بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت کے لیڈرز ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے تھے. وہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جو کانسیپٹ ہے، یہ اس نے ساری مسلم امہ کو، اور پاکستان جو کہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے، اس کو آگے جا کے بہت نقصان پہنچانا ہے. کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا اور ہے ابھی بھی کہ جو ٹیریٹری ہے وہ سعودی عربیہ سے لے کے کویت، یمن، عراق، ایران، یہاں ساری جگہ پہ وہ پھیل جائیں، ان کا انفلوئنس بھی اور ان کی فزیکل ٹیریٹری بھی. تو یہ چیز ان کو سمجھ آ گئی تھی، اور وہ اسی لیے اس کو اپوز کر رہے تھے اور اس کی سخت مخالفت کر رہے تھے اسرائیل کی، کہ یہ جو ان کو بٹھا دیا گیا ہے اور فلسطین کے پر قبضہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جتنی اس وقت کی سپر پاورز انگلینڈ اور امریکہ اور یورپ وہ جنگ جیتنے کے بعد ان کو بٹھانا چاہ رہی تھی یورپ سے نکال کے اس جگہ پہ. تو یہ ساری چیز ان کو سمجھ تھی. بدقسمتی سے جو جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اس چیز کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکے. اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی بربریت ایران کے اوپر ہو رہی ہے، اور جس طرح غازہ پہ ہو رہی ہے، اور جس طرح کی لبنان میں بمباری کی جا رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اسیسینیشنز کی جا رہی ہیں سٹنگ پریزیڈنٹس کی اور آیت اللہ کی اور باقی لوگوں کی. یہ ساری چیزیں اس وقت کی لیڈرشپ کو نظر آ رہی تھیں، اسی لیے وہ اپوز کر رہے تھے. اور ہم نے اپنی جتنی، میں ایک کسی خاص حکومت کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جتنے مسلم ممالک تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. اگر سمجھ آئی بھی تو پھر انہوں نے کوئی اس کے اوپر اقدامات نہیں کیے، اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا. اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جنگ عظیم تیسری چھیڑنے لگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ایک تو فلسطین کی قرارداد تھی، چوتھی قرارداد تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پبلکلی ایک کھلے جلسے میں اپنے آئین کو امینڈ کیا، باقاعدہ منظوری لی قائد اعظم نے. حالانکہ قائد اعظم چاہتے تو کسی کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے، لیکن وہ آئین کی بالادستی کے اتنے پابند تھے کہ پاکستان جب بن گیا ان سے کہا گیا آپ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بن جائیں. انہوں نے کہا نہیں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آئین کی بالادستی کا کیا تعلق ہے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے ساتھ؟ ہمارے جو دونوں فاؤنڈنگ فادر ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. دونوں سازر جہاں مسلمانوں کی تاریخ کا ان کو احساس تھا، ان کی عمرانیات، سیاسیات کا، وہاں وہ بائی ٹریننگ دونوں لنکن ان کے گریجویٹس تھے. تو ان کی جو برٹش کانسٹیٹیوشنلزم کی جو ماڈرن فارم ہے، اسلامک فارم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اقبال تو بہت سخت حامی تھا، اس کے بھی شدید حامی تھے. ان دونوں کی اسٹرگل اگر آپ دیکھیں پیورلی ڈیموکریٹک ہے. اعتراض بھی کیا جاتا ہے نا کہ یہ جیل نہیں گئے، وقت نہیں بتانے کا، یہ پیورلی ڈیموکریٹک تھے.
اور ان کا تانا بانا جو ہے نا شخصیت کا یہ ڈیموکریٹک تھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا ہماری 30 میں بھی کم یہی پرنسپل ہے اور 40 میں تو بالکل یہی ہے، اور جو آپ قرارداد بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے فرد واحد کے اندر وہ ہمارے مسیحا تھے ایک طرح کے نا جی، وہ کہتے نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ یہی بات وہ پاکستان میں بھی چاہتے تھے کہ رول آف لا ہوگا، ایک گراؤنڈ نارم ہوگا ہمارا، سوسائٹی قوانین کے تحت چلے گی، اور اس کے فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہوگا جو انہوں نے طے کیا کہ ایک فرد نہیں کرے گا، چاہے میں کیوں نہیں ہوں، میں وہ تو عام آدمی نہیں تھے نا جی ہمارے، ہم تو ان کو دیکھتے تھے نا، آج بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں کروں گا، آپ کریں گے۔ بدقسمتی سے یہ جو ڈاکٹرن تھا جو ہمیں انہوں نے سکھایا تھا، اس کی ہم قدر نہیں کر سکے، اور آدھا پونا ہے تو مطلب ماننا، دیکھیں جب تک ہم اپنی غلطیاں مانیں گے نہیں ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر کا جو پرنسپل تھے جو ہم نے قرارداد مقاصد میں لکھے ہیں یا ہمارے آئین میں ہیں، آئین کی اصلاح ہو سکتی ہے لیکن جو اس وقت ہے، کبھی دیکھو یار ابھی تہران کی بات کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے ضیاء الحق صاحب نے تہران میں شاید یہ کہا تھا کہ یہ وہ تو پتہ نہیں پیس آف پیپر ہے، ہم پھینک یہ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہماری اسلامیت، ہماری قومی اسٹرگل اور ہماری بقا، میں پھر کہوں گا ہماری بقا اسی بات میں ہے کہ رولز کے گیم ایک عمرانی معاہدہ ہم اس کو مانیں، کانسٹیٹیوشن ایک عمرانی معاہدہ ہے، اس کو مانیں، اور اس میں کراچی کے اندر جو رہنے والا مزدور ہے اس کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے صدر پاکستان کے، اور گلگت میں اور کشمیر میں رہنے والے کے اور پٹھان کے بلوچی کے ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کو رائٹس دینے ہیں جو آئین میں ہم نے بتایا ہے، ان کو اکنامک رائٹ دینی ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں صدر پاکستان کو آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے، یعنی آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے تاحیات استثناء دیا ہے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے، جبکہ قائد اعظم نے تاحیات صدر بننے سے بھی انکار کیا تھا۔ تو کیا ہم آج کے پاکستان میں قائد میں اس اعظم کے حق میں نہیں ہوں، میں اعلان کہہ رہا ہوں۔ چلیں، آپ نے جب یہ کہہ دیا تو میں آگے اب بحث کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے، کچھ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم جو ہیں جی وہ تو جیل ہی نہیں گئے، تو کچھ لوگ ابھی بھی ہیں پاکستان میں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان جو ہے یہ تو ایک انگریزوں کی سازش تھی۔ اب دیکھیں کہ ہم آج 23 مارچ 1940 کو بات کر رہے ہیں 4 ریزولوشنز کی، ایک ریزولوشن منظور، دوسری ریزولوشن فلسطین کے بارے میں ہے، جو فلسطین کے بارے میں ریزولوشن ہے اس کی آپ لینگویج دیکھیں، میں انگریزی میں پڑھتا ہوں۔ The All India Muslim League views with great concern the present situation in Palestine and the sufferings of the Arabs of Palestine, and records its protest against the policy of the British government which has resulted in the establishment of a Jewish national home in Palestine, and urges that no solution of the Palestine problem will be acceptable to the Muslims of India which does not fully safeguard the rights and interests of the Arabs of Palestine۔ اور اس کے بعد 1947 میں قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل آف پاکستان خط کی صدر ٹرو مین کو، اور اس نے کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن کے ذریعے جو اسٹیٹ آف اسرائیل قائم کی گئی ہے، یہ دی ڈیسیژن از الٹرا وائرس آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا۔ یہ ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو اتنا بڑا سامراج دشمن لیڈر جس نے 23 مارچ 1940 کو بھی ایک ریزولوشن کے ذریعے انگریزوں کی اس سازش کی مذمت کی، پاکستان بننے کے بعد بھی انگریزوں کی مدد سے جو اسرائیل کے قیام کی سازش تھی اس کی مذمت کی، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا؟ تو علی ظفر صاحب، یہ جو ایک قائد اعظم کا سامراج دشمن کردار تھا، اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ جی دیکھیں، قائد اعظم جیسا ظفر اللہ صاحب نے کہا کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، ایک رول آف لا میں یقین رکھتے تھے، قانون کی حکمرانی میں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ان اصولوں کے مطابق گزاری، چاہے وہ بین الاقوامی دنیا کے قانون کے مطابق ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک لا کے بارے میں ہو، چاہے وہ آزادی کی جو انہوں نے جنگ لڑی وہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ آئین اور قانون کے اندر، دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑی، اور سکسیسفل ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اصولوں کے ساتھ رہے، کہیں اپنا اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا، کہیں انہوں نے اپنی سچائی نہیں چھوڑی، سچ کے اوپر کھڑے رہے اور حق کے اوپر کھڑے رہے، اور اسی طرح پاکستان بنا۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیں جس دن جب ہم ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں
تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک تھیری تھی, 2 نیشن تھیری, جس کو آپ 2 قومی, کچھ لوگ نظریہ کہتے ہیں, میں اس کو اصول کہتا ہوں, 2 قومی اصول. وہ کامیاب ہو گیا, پاکستان بن گیا. اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ تھیری کامیاب ہو گئی ہے, اب یہ اصول کامیاب ہو گیا ہے, اب اس کے بعد جب پاکستان بن گیا ہے ہم نے ایک آئین دینا ہے, اور اس آئین میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین میں اب کوئی 2 نیشنز نہیں ہے, کوئی 3 نیشنز نہیں ہے, اب ساری قوم ایک ہی ہے, پاکستانی ہیں, چاہے آپ ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, آپ جو بھی آپ کا مذہب ہو, اب آپ پاکستانی ہیں, اور ایک آئین کے تحت اب آپ ایک نیشن بنیں گے. جی تو یہ تھا ان کا, انہوں نے جو اسپیچ کی تھی کہ یو کین گو ٹو یور ٹیمپلز, یو کین گو ٹو یور ماسکس, یو کین گو ٹو یور ورشپنگ پلیسز اینڈ نو بڈی ول ٹچ یو. یہ ساری ان کا کہنا تھا بڑا واضح طور پہ. وہ بدقسمتی سے پھر ہوا یہ کہ 10 سال لگ گئے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو, وہ آپس میں لڑتے رہے, آئین ہم نے دیا نہیں پاکستان کو, اور اتنا دیر ہو گئی کہ جب بائی دا ٹائم آئین آیا تو تب تک وہ بیوروکریسی نے ایک اپنے آپ کنٹرول میں کر لیا تھا پورے ملک کو, اور پھر ماشاء اللہ لگ گیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پہلا آئین جو 1956 کا آیا تھا وہ منظور ہوا تھا 23 مارچ 1956 کو, اور اسی لیے ہم اس کو پہلے ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ کہتے تھے. تو 23 مارچ جو ہے یہ ہمارا یوم جمہوریہ تھا, کیونکہ 23 مارچ 1956 کو ہم نے پہلا آئین اپنا منظور کیا تھا. تو 23 مارچ کا بڑا گہرا تعلق ہے یوم جمہوریہ کے ساتھ. لیکن پھر یہ یوم جمہوریہ کیسے ختم کیا گیا اور یوم جمہوریہ کو ہم نے یوم پاکستان بنا دیا, یہ کیا کہانی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, جب 23 مارچ 1956 کو ہم نے آئین منظور کیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو 23 مارچ 1957 کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا, اور اس کے بعد پھر 1958 آ گیا, اور اکتوبر 1958 میں جناب فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب نے مارشلہ لگایا, اور ان کے مارشلہ کے بعد یہ ریپبلک ڈے ختم ہو گیا, یوم جمہوریہ ختم, اس کو یوم پاکستان بنا دیا. یعنی کہ ایک سیاسی جلسہ تھا, اور اس سیاسی جلسے کی اتنی اہمیت تھی کہ ہم نے 23 مارچ کے دن اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن منظور کیا, اس کے بعد پھر اس کو ہم نے یوم پاکستان بنا کے اس کو ایک پریڈ تک محدود کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان بنایا تو ایکچولی ہم نے پاکستان کو جمہوریت سے دور کر دیا؟ دیکھیے, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہماری تہذیبی اصول ہے وہ شرعیت پہ ہے. ہماری یہ پاکستان کی سٹرگل ہے, جدوجہد, وہ جمہوریت کے اوپر ہے. ہمارے قائدین خالص جمہوری تھے, جس کی ابھی آپ نے بات سن لی اور شاہ صاحب نے وضاحت بھی کر دی. یہ ٹھیک ہے کہ سن 47 کے بعد ہم سے سستی ہوئی, میں آج کھل کے کہتا ہوں کہ اس میں میرا خیال میں مغربی پاکستان کا مسئلہ زیادہ تھا. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے بنگالیوں کے رائٹ دینے پہ ہم تیار نہیں. حالانکہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد ایک بنگالی A.K. فضل الحق نے پیش کی. یہ جو روڈ ہے نا, یہ پیچھے آپ کے, ہاں یہ وہی ہے, یہ A.K. فضل الحق روڈ ہے, یہ وہی ہے. اس کے اس طرف سوروردی روڈ ہے, ایگزیکٹ, اور اس طرف ناظم الدین روڈ ہے. دیکھو نا کیا آغا خان کو دیکھو, آگے چلے. کہتے کیا تھے وہ؟ کہتے تھے کہ ہماری میجارٹی ہے, ہمیں میجارٹی دو. ہم نہیں مانتے تھے. میں آج کہتا ہوں بطور ویسٹ پاکستانی, اب تو بچی یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے پیرٹی فارمولہ مان لیا. چودھری محمد علی صاحب جو بھی انہوں نے کیا, چلو مان گئے نا وہ. اس کے تحت الیکشن ہو رہے تھے, اور اس کے بعد پاکستان کے جمہوریت کے اوپر نشب خون مارا گیا. اور سیلف رائٹ جب آپ لوگ کہتے ہیں نا مارشل, وہ کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل, مجھے برا لگتا ہے کیونکہ وہ خود ہی بن گیا تھا. آئین بھی جھوٹا اس نے اپنے سائن سے بنا دیا, دنیا میں پہلا آئین 1962 جو ایک ہی بندہ اپنے بنا دے. بھائی آئین ایسے بنتے ہیں. لیکن اس کا جو آئین تھا, جب وہ اس نے بنانے کی کوشش کی تو اس کے جو وزیر قانون تھے جسٹس محمد ابراہیم صاحب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا یہ آئین پاکستان توڑ دے گا, اور وہ بھی بنگالی تھے. دیکھیں نا, جب عوام مان کے اب الیکشن میں جا رہے تھے اور آپ نے ماشاء اللہ لگا دیا, میری ذاتی رائے میں ایسٹ پاکستان آدھا پرسنٹ, اس 50% اس نے بن گیا. آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تصور ماننا چاہیے. دیکھیں دنیا میں ثانی تاریخ میں 3 ویوز بنائے ہیں حکمرانی کے. یا تو ہوتی ہے ذل اللہ فی الارض,
میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ڈیوائن رائٹس ہیں، میں نے آپ کی گردن پہ چڑھ جانا ہے. دنیا نے مسترد کر دیا، اسلام بھی نہیں مانتا. دوسرا کیا ہے کہ میرے پاس بڑا بندوق ہے، میرے پاس بڑی لاٹھی ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، میں امپائر ہوں، میں سپر پاور ہوں، تو میرا رائٹ ٹو رول ہے. یہ نہیں ہے ہمارا رائٹ ٹو کیا تھا؟ کنسنٹ بیس تھا، لوگوں کی رائے پہ چلنا تھا، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں نا. یہ پرنسپل پہلی دفعہ ہم نے لیٹ کیا 47 سے 56 تک، چلو ہم نے بنا لیا. 58 میں وائلیٹ ہوا، اس کے بعد وائلیٹ ہوتا ہی گیا، اور حتیٰ کہ کبھی زندہ بھی ہے تو اس کے اندر امینڈمنٹ آ گئی ہیں، اور ایسی امینڈمنٹ آتی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں. اب چلو الحمدللہ ایک شکل آئی ہے، لیکن اب شکل آئی ہے کہ بگڑ گئی ہے. چلو آئین کی حد تک تو ہے نا، لیکن جو رائٹ ٹو رول ہے نا عوام کا، یہ کسی نے نہیں مانا. جی نہ مجھے ایک منٹ ضرور دیں، نہ اس کو مقتدرہ نے مانا ہے، نہ اس کو سول سروس نے مانا ہے، نہ اس کو فیوڈل لارڈ نے مانا ہے، نہ اس کو علماء نے مانا ہے، نہ اس کو کسی نے نہیں مانا. نہ اس کو سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے مانا ہے. سپریم کورٹ کے اکثر ججوں نے نہیں مانا، اور میرا تو ویو ان کے بارے میں بڑا سخت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب وقت ہے. دیکھو ایران میں کیا ہو رہا ہے، عربوں میں کیا ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے اسرائیل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے نائل سے لے کر ویسٹ بینک تک آنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ ہم ہیں. اللہ نہ کرے ہم مضبوط ہیں. اچھا، پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی نیکسٹ ہم ہیں؟ بھائی اندھے کو پتہ ہے. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو انٹیلیجنس چیف ہے اس نے کہہ دیا نا کہ پاکستان میزائل بنا رہا ہے 5000 کلومیٹر میرے والے. بھائی وہ یہ نہ کہیں، تاریخ تو ہم پڑھے ہوئے نا، جغرافیہ ہم پڑھے ہوئے ہیں نا. انہوں نے یہ جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے نا، میں جوش نہیں استعمال کرتا، زائنسٹ اسٹیٹ کا چھرا مسلمانوں عربوں کے جگر میں گھونپا ہوا ہے. پورا زائنزم بیکڈ بائی دی اکیڈیمیا. چلیں اچھا، یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، اور ہمیں بھی اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے، اندر سے نام نقصان پہنچے. اچھا علی ظفر صاحب، ابھی بات ہوئی فضل الحق صاحب کی، جنہوں نے 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن پیش کی تھی لاہور میں. وہ اس وقت یونائٹڈ بنگال کے پرائم منسٹر تھے. بعد میں آپ کو یاد ہے کہ پھر وہ ایک الیکشن ہوا، وہ الیکشن جیت گئے، چیف منسٹر بنے ایسٹ پاکستان کے. ان کو برطرف کر دیا گیا، بعد میں پھر ان کو غدار قرار دے دیا گیا. حسین شہید سہروردی صاحب کے نام پہ اسلام آباد میں ایک سڑک ہے، یہاں ہے، تو ان کو بھی بعد میں ایوب خان صاحب نے غدار قرار دے دیا. ناظم الدین صاحب کی بھی حکومت جو ہے اس کو برطرف کیا گیا، ان کے بھی نام پہ سڑک یہاں پہ موجود ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے اکثر پرائم منسٹر تھے، یا تو ان کو پھانسی پہ لگا دیا، یا ان کی حکومت برطرف کر دی، یا ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو غدار قرار دے دیا. کیا اس طریقے سے ہم 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کسی انسٹیٹیوشن، ایک کسی شخص یا ایک کسی کیڈر کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی غلطی جو کہ بدقسمتی سے قائد اعظم فوت ہو گئے، ہماری لیڈرشپ جو رہ گئی لیاقت علی خان صاحب کی تھی. انہوں نے 1950 میں ایک آئین کا ڈرافٹ تیار کر لیا تھا، لیکن ابھی وہ آنا تھا تو ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد جو لیڈرشپ رہ گئی ہماری، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، وہ ان پہ بہت بڑا ذمہ داری تھی کہ آئین دیتے، انہوں نے نہیں دیا. نہ کوئی الیکشن ہوا، 10 سال تک پاکستان بننے کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا. آپس میں وہ لڑتے رہے، اور جو طاقت تھی وہ بیوروکریسی لیتی رہی. غلام محمد آ گئے، ان کے بعد ان کے ساتھ جتنی کابینہ آپ دیکھیں اس میں بیوروکریٹس جو سول سرونٹس تھے وہ سیاستدان بن کے تو کابینہ میں آتے رہے. 1953 میں آپ کو یاد ہے یہاں اینٹی ایم دی رائٹس ہوئی تھیں، تو مارشل لا پہلا لگ گیا، جہاں آرمڈ فورسز کو بھی نظر آ گیا کہ وہ مارشل لا لگا سکتے ہیں اور وہ حکومت کر سکتے ہیں. یہ سارے جو معاملے ہو رہے تھے. اس کے بعد 1954 میں غلام محمد نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ختم کر دی، اور وہ مولوی تمیز الدین کیس میں فیڈرل کورٹ نے کہا کہ بالکل درست آپ نے کیا ہے، اس کو بھی سٹیمپ مل گیا، جوڈیشل سٹیمپ بھی مل گیا. اور اس کے بعد ایک جو کانسٹیٹیوشن بنی 1956 کی، وہ سیاستدانوں نے اس طرح نہیں بنائی، وہ لوگوں نے الیکٹ کر کے نہیں بنائی اپنے سیاستدانوں کے ذریعے. وہ بھی بیوروکریسی اور جو بچے کچے پولیٹیشنز تھے انہوں نے مل کے ایک بیوروکریٹک قسم کی آئین بنا دیا 1956 کا. اور اس آئین میں بھی نہیں چلنے دیا، کیونکہ آپ دیکھیں جب ان آئین بنا
تو ہر 6 مہینے بعد نئی حکومت آ جاتی تھی کیونکہ آپس میں لڑ رہے تھے, ایک پرائم منسٹر جا رہا تھا تو دوسرا آ رہا تھا. تو یہ سارے معاملے, یہ ساری غلطیوں میں جب وقت آیا تو آرم فورسز اندر آ گئیں. جب آرم فورسز اندر آئیں تو پبلک اتنی اس وقت تک ڈسپوائنٹ ہو چکی تھی, نا امید ہو چکی تھی کہ کوئی ریولوشن کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اس کو کہا گیا کہ دس از اے سائلنٹ ریولوشن, یہ ایک چپ چاپ ریولوشن ہو گئی اور نئی حکومت آ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ 1960 میں 2 سال بعد جب آئے ایوب خان اور وہ بالکل ایک اتھارٹورین رجیم تھی, تو ایک کمیشن بنائی گئی کہ یہ کمیشن پتہ کرے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہماری کیوں فیل ہو گئی ہے. اس کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیں, وہ بڑی اہم رپورٹ ہے, شائع بھی ہوئی ہے. اس کے اندر ساری یہ وجوہات بتائی جو آج بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ وہی وجہ ہے کہ ایک تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں رہیں, ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے, بیوروکریسی کو ہم نے مضبوط کیا, انسٹیٹیوشنز کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. تو اس وجہ سے ساری یہ جو وجوہات ہیں آج بھی چل رہی ہیں. اور آپ دیکھیں آج آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے 23 مارچ 1940 کے جلسے سے کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. اس کا کیا تعلق ہے, یہ میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد یہ اٹھاتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں علی ظفر صاحب نے گفتگو کے آغاز میں 22 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبہ صدارت کا ذکر کیا ہے, ان کی تقریر کا. یہ بڑی تفصیلی تقریر ہے اور یہ بڑی ہی اہم تقریر ہے جس کے بارے میں کہ ہماری کورس کی جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ذکر نہیں کیا جاتا اس تقریر کا. اور ایک اور بڑا اہم جو معاملہ ہے کہ نہ جو دوسری ریزولوشن ہے فلسطین کی اس کا ذکر کیا جاتا ہے, اور یہ بھی ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا لاہور کے منٹو پارک میں, جو کہ اب اقبال پارک کہلاتا ہے, یہاں پہ ایک الیکشن بھی ہوا تھا, مسلم لیگ کے عہدیداروں کا الیکشن ہوا تھا اس دن. ظفر اللہ صاحب, قائد اعظم ہمیشہ پارٹی کے اندر الیکشن کرواتے تھے. ہماری پارٹیوں میں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, نام بڑے بڑے ہیں, الیکشن کے نام پہ فراڈ ہوتا ہے. تو ہم بلیم تو کرتے ہیں فوجی ڈکٹیٹرز کو, کرنا بھی چاہیے, لیکن یہ جو سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے مختلف پارٹیوں میں, کیا یہ قائد اعظم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کہ میں تو عرض کیا ہے نا کہ ہم جمہوریت کے لیے شریعت کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی آدمی فلسافیکلی جب تیار ہی نہیں ہے ہم کہ ہر شے کو شرعیت سے یا کنسلٹیشن سے یا جمہوریت سے چلایا جائے, ہم تو اس کو ذہنی طور پر نہیں مان رہے. میں اس کو ایک آپ کو بتاؤں کہ 2017 میں ایک پوری آل پاکستان پارٹی 34 رکنی کمیٹی تھی جس میں ہم الیکشن لاز بنا رہے تھے. وہ تمام نے نا ریزولوشن پاس کر کے مجھے ممبر بنایا, ایون پی ٹی آئی نے, کہ آپ نیوٹرل رہیں, ہمیں ہیلپ کرتے رہیں. میں کرتا رہا. وہاں ایک تجویز دی گئی, مطلب میں بھی سمجھو شامل تھا اس دینے والوں میں. ہم نے کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹ میں بھی ترمیم لا لیں نا, ان کی الیکشن ہم دے دیں الیکشن کمیشن کو. ٹھیک ہے, ان کا کردار بھی کوئی اتنا شاندار نہیں ہے, چلو کچھ تو ہوگا. آپ کو حیرانی ہوگی, تمام میجر پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی. اچھا, کہ پارٹی کے اندر الیکشن نہ ہو. نہیں, مطلب اس کو الیکشن کمیشن نہ سپروائز کرے. اب اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہاں. اچھا لطیفہ سنیں, ہم نے تو کی, میری پارٹی نے کی, پیپلز پارٹی نے کی. سب سے زیادہ ووکل پتہ کون تھا اس میں؟ پی ٹی آئی. اچھا, 1-2 پارٹیاں تھیں جنہوں نے حمایت کی, جماعت اسلامی وغیرہ نے. دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیاں کسی بھی ملک کو پولیٹیکل راستے لے آنے کا انجن ہوتی ہے. یہ انسٹیٹیوشن ہے نا بہت بڑا, لیڈرشپ کو ابھارنے کا انسٹیٹیوشن ہے, گراس روٹ کو حکومت سے کنٹیکٹ کرنے کا ہے, قوم کو موبلائز کرنے کا انسٹیٹیوشن. یہ تو ہماری ماڈرن ڈیموکریسی کا ایک پارٹ ہے. بدقسمتی چیزیں ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. اچھا, اب وقت کم ہے تو علی ظفر صاحب, اب آخر میں آخری سوال ہے تو اس کا جواب ذرا تھوڑا سا کوشش کریں کہ بریف, برائٹ اینڈ برسکی ہو. آج کے پاکستان میں آپ کے خیال میں 23 مارچ کی روشنی میں پاکستان ریزولوشن کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کے وہ کون سا کام ہے جو ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے؟
میرا خیال ہے جی ہمیں واپس 1973 کا جو آئین تھا اوریجنل فارم میں، میرا خیال ہے اس میں بڑے اچھے اچھے ماہر لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک آئین بنایا تھا. اس کے بعد ہم نے مختلف اس میں ترامیم کر کے اس کی شکل بگاڑ دی ہوئی ہے. میری نظر میں ہمیں واپس اس پہ جانا چاہیے. اگر ہم اس پہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک آغاز دوبارہ سے کر سکیں. بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. برسر ظفر اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں علی ظفر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہمارے مسائل کا حل اسلامی فلاحی مملکت میں ہے، ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت جو سوشل ڈیموکریٹک ہو. سوشل ڈیموکریسی اسکینڈینیوین کنٹریز میں سوشل ڈیموکریسی ہے، ناروے میں وہ روحانی جمہوریت کا بھی لفظ استعمال کرتے تھے. تو جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایک اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم اور روزگار اور صحت کی جو سہولیات ہیں ہر شہری کو اس نے فراہم کرنی ہے. تو یہ ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس آئین کا بار بار حلیہ بگاڑا ہے اور ہم اس آئین سے بہت دور چلے گئے ہیں. تو 23 مارچ 1940 جو پہلے ہمارا یوم جمہوریہ تھا اب یوم پاکستان ہے، اس کو ہمیں دوبارہ جو ہے جمہوریت کے ساتھ جوڑنا ہے اور آئین کی بالادستی کے ساتھ جوڑنا ہے. ہمارے تمام مسائل کا حل آئین پاکستان میں ہے، لیکن ہم نے اس آئین پاکستان کو اپنی من مانی ترمیمات کے ذریعے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، which is very unfortunate. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.